علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناول میرا ہی یہ دل اپنا میرا رہا، رائٹر نمرا خان لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ونی بیسڈ روڈ ہیرو بیسڈ معصوم ہیروئن بیسڈ ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ حشام کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ تو بہت بڑے بچے کا ڈریس ہے، پریشے نے اپنا ہاتھ سر پر مارتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ہمارا بچہ بڑا نہیں ہوگا؟ جب بڑا ہوگا تو پہن لے گا، حشام نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس وقت مال میں تھے، شاپنگ کر رہے تھے بیبی کے لیے۔ لیکن حشام، یہ تو 4 سال بڑے بچے کا ڈریس ہے، ہم بعد میں بڑا لے لیں گے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشے نے ایک بار پھر حشام کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ تو اس 4 سال بڑے بچے کے ڈریس میں اٹک گیا تھا۔ وہ پیارا سا ڈریس تھا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں لے رہا ہوں، اور ویسے بھی جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا تو وہ پہنے گا ہی نا، حشام نے الٹا اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس پر پریشے نے منہ بنایا۔ حشام، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پریشے نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ کب سے شاپنگ کرنے کی وجہ سے اب اسے اچھی خاصی بھوک لگنے لگ گئی تھی۔ اوکے، کچھ کھاتے ہیں۔ حشام نے پریشے کا ہاتھ پکڑتے آس پاس دیکھا، وہاں ایک ریسٹورنٹ اسے نظر آیا۔ چلو وہاں چل کر کھاتے ہیں۔ حشام اس کو وہاں لے گیا۔ اب بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ حشام اور پریشے بیٹھ گئے تھے۔ پھر حشام نے پوچھا۔ جو آپ کھائیں گے میں کھا لوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اوکے، میں کرتا ہوں۔ حشام نے بھی مسکرا کر اسے کہا اور آرڈر کیا۔ زیان، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، سائمہ بیگم زیان کے روم میں آتے ہوئے بولی، جس پر فاطمہ سیدھی ہوئی۔ جی ماما، آئیں بیٹھیں، بولیں، زیان نے نرمی سے کہا، جس پر سائمہ بیگم صوفے پر بیٹھی، ساتھ زیان اور فاطمہ بھی بیٹھ گئے۔ جی کیا بات ہے؟ زیان نے پوچھا۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی پریشے کب سے آئی نہیں ہے، تو ان کی دعوت کرتے ہیں، سب مل جل کر بیٹھ کر بات ہی کر لیں گے، مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ سائمہ بیگم نے زیان کی طرف دیکھتے کہا۔ ہاں تو ماما، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ کل ہی بلا لیتے ہیں، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پریشے کا نام سن کر فاطمہ کا منہ بن گیا۔ ایسی بات نہیں تھی، وہ پریشے کو ناپسند کرتی ہے، وہ زیان کی محبت رہ چکی ہے، اس کو صرف یہ ڈر تھا زیان پھر اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تم اسے کال کر کے بتا دو، میں نماز پڑھ لوں، سائمہ بیگم کہتے وہاں سے چلی گئیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زیان اس کا موڈ خراب دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے پری کا نام سن کر تمہارا موڈ کیوں آف ہو جاتا ہے؟ زیان نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے بہت دفعہ یہ بات نوٹ کی تھی، جب بھی پریشے کا ذکر ہوتا تھا اس کا منہ بن جاتا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ فاطمہ کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ ایک دفعہ پھر سے بولا۔ وہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ آپ کی محبت رہ چکی ہے، اس لیے مجھے نہیں پسند، فاطمہ نے صاف گواہی دی، جسے سنتے زیان نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ ہاں وہ میری محبت تھی، لیکن اب نہیں ہے، اب تم ہو میری محبت، زیان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر نرمی سے کہا۔ فاطمہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا زیان بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے اور میں تمہارے ساتھ، فاطمہ، وہ میری محبت نہیں رہی، میرے دل میں اس کے لیے بہت عزت ہے، بہت خاص ہے وہ، اور میں چاہتا ہوں جیسے میں اس کو عزت دیتا ہوں ویسے میری بیوی بھی اسے عزت دے، یہ اس کا بھی گھر ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ ہم سب کے لیے بہت خاص ہے۔ ماما اسے اپنی بیٹی کہتی ہیں، زیان نے نرمی سے فاطمہ کو سمجھایا، اور اپنے دل سے ہر فضول کی قسم کی بات نکال دو، فاطمہ پریشے بہت اچھی لڑکی ہے، وہ سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنا جانتی ہے، اس کے لیے کبھی غلط مت سوچنا، آج تم یہاں ہو نا وہ صرف پریشے کی وجہ سے ہو، زیان سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ سوری زیان، اب میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچوں گی اور پریشے کو آپ سے بڑھ کر عزت دوں گی، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی زیان کی باتیں۔ گڈ گرل، زیان نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہارے چچا اور چچی نے قتل کیا ہے تمہارے ماں باپ کا، اس شخص نے قبر کی طرف دیکھ کر بھیگے لہجے میں کہا۔ پریشے کا رنگ فک ہوا، وہ ساکت رہ گئی، اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، وہ ابھی پیچھے کو گرتی، حشام نے اس کو جلدی سے تھاما۔ میں جانتا ہوں تمہیں جھٹکا لگا ہے بیٹا، لیکن یہی سچ ہے، تمہارے دادا نے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کا حصہ دیا، تمہارے باپ نے تو گھر بنا لیا تھا، لیکن عرفان نے وہ سارے پیسے اپنی عیاشیوں میں اڑا دیے،
تمہارے باپ نے بہت سمجھایا تھا اسے گھر بنا لو، لیکن اس نے نہیں سنی۔ پھر ایک دن سارا پیسہ ختم ہوا، وہ سڑک پر آ گیا۔ تمہارے باپ نے ان کو پھر بھی عزت دی، اپنے گھر میں رکھا۔ پھر ایک دن تمہارے بابا کی دوست کی بیٹی کی شادی تھی۔ تمہارے ماں باپ نے وہاں جانا تھا۔ تم گھر پر تھی، تمہارے چچا کو اچھا موقع ملا تمہارے ماں باپ کو راستے سے ہٹانے کا۔ اس نے تمہارے ماں باپ کا راستے میں ایکسیڈنٹ کروا دیا اور آگ لگا دی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو قتل کیا گیا ہے، سب کو یہی لگے یہ ایک حادثہ ہوا ہے۔ اس نے پھر تمہارے گھر کی وجہ سے اپنے بھائی اور بھابھی کا قتل کیا۔ وہ تو تمہیں بھی مار دیتا۔ جیسے جیسے وہ سن رہی تھی اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو سمندر کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کے قدموں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر حشام نے اس کو سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ کب کی زمین بوس ہو جاتی۔ پھر جب اس کو وکیل سے پتہ چلا، تمہارے ماں باپ نے تمہارے گھر نام کر دیا ہے۔ پہلے سے ہی اس نے بہت زور لگایا کہ گھر اس کے نام ہو جائے، پر وکیل نہ مانا۔ وکیل نے کہا تھا جب تم 18 سال کی ہوگی تو تمہارے نام ہو جائے گا گھر، اس لیے اس شخص نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا۔ اب خدا جانتا ہے بیٹا، اس نے تم سے دھوکے سے تمہارا گھر اپنے نام کروا لیا۔ اس شخص نے افسوس سے اسے دیکھتے کہا، جس کی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے ماں باپ بہت نیک اور رحم دل تھے، لیکن اپنے آستین جیسے بھائی کو پہچان نہ سکے۔ اس شخص نے اس کے سر پر شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حشام، میرے ماں باپ کا قتل ہوا تھا۔ میں کتنی بری بیٹی ہوں، میں اپنے ماں باپ کے قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی، جن کو میں اپنا سمجھتی تھی وہ آستین کا سانپ نکلے۔ کوئی بھائی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نیچے بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی، ان کے ظلم سہ رہی تھی، جس نے اس کے ماں باپ کو بے رحمی سے مار دیا۔ اسے بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ پلیز پریشے، خود کو سنبھالو۔ حشام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے تسلی دے، اسے کیسے چپ کروائے۔ آج اس کے پاس الفاظ ہی نہیں بچے تھے۔ حشام، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ تو بہت بڑے بچے کا ڈریس ہے۔ انہوں نے ایسے کیوں کیا؟ مجھے یتیم کر دیا، میری زندگی برباد کر دی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان کو خدا کا خوف نہیں آیا یہ سب کرتے ہوئے؟ مجھے ان سے پوچھنا ہے کیوں کیا ایسا؟ میرا بچپن برباد کر دیا، میرے ماں باپ کو مجھ سے چھین لیا۔ مجھے لے جائیں وہاں۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پورے قبرستان میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ درد میں تھی، تکلیف میں تھی، اس کی بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ حشام اس کی حالت دیکھ کر لب بھیج گیا۔ اچھا چلو ہم چلتے ہیں ان کے پاس، آج ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ حشام نے پریشے کو اٹھایا اور قبرستان سے باہر لے گیا، اور کچھ دیر بعد میں ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ کہاں ہو عرفان صاحب؟ تم باہر نکلو۔ حشام اندر داخل ہوتے اونچی آواز میں بولا۔ اس کی آواز سن کر نجمہ اور عرفان دونوں باہر آئے۔ سامنے پریشے کو دیکھ کر چونک گئے۔ کیوں کیا آپ دونوں نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میرے ماں باپ نے آپ کا، جو آپ اتنے شفاق بن گئے؟ پریشے نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے پریشان ہوتے بولے۔ بس کر دیں، آپ کو کیا لگا تھا سچ مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ کیوں میرے ماں باپ کا قتل کیا آپ دونوں نے؟ کیوں؟ وہ غصے سے چیخ کر بولی۔ عرفان اور نجمہ کا رنگ ایک دم اڑا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا پریشے کو یہ سب کیسے پتہ لگا۔ اتنے سالوں سے یہ راز آج تک کسی کو نہیں معلوم ہوا تو پریشے کو کیسے پتہ لگا؟ ڈرامے بازی بند کرو اپنی اور بتاؤ کیوں پری کے ماں باپ کا قتل کیا؟ پہلے ان کا ایکسیڈنٹ کروایا اور پھر آگ لگوا دی، ہوشیاری سے، کسی کو پتہ نہ لگے کہ قتل ہوا ہے۔ حشام نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ہاں میں نے ہی کیا ہے تمہارے ماں باپ کا قتل، جانتی ہو کیوں؟ تو سنو، تمہارے ماں باپ نے ہمارا حصہ ہمیں دیا۔ تیرا باپ تو گھر بنا کر بیٹھ گیا اور میں اپنا سارا پیسہ اڑا دیا تھا۔ اس کے بعد میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، تیرے باپ نے طرز کھا کر رکھ لی، اور ہر وقت ہمیں یہی نصیحت کرتا رہتا تھا، کام کرو، حلال کماؤ۔ پھر بھی میں نے کام نہیں کیا، چند پیسے کو لیے مجھے تیرے باپ کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ تیرے ماں باپ کو مار دوں،
گھر بھی میرا اور اس کا بزنس بھی میرا۔ پھر ایک دن وہ اپنی دوست کی شادی پر جا رہے تھے۔ میرے پاس اچھا موقع تھا، میں نے اپنے دوست سے کہہ کر ایکسیڈنٹ کروایا اور وہاں آگ لگوا دی۔ وہ ہنستے ہوئے شفقت سے بولے۔ حشام اور پریشا نے حیرت سے دیکھا۔ کوئی شرمندگی، کوئی ندامت، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو خوشی خوشی سے اپنا جرم بتا رہا تھا، اور میں تو تجھے بھی مارنے والا تھا۔ پھر اچانک مجھے پتہ لگا تیرا باپ گھر تیرے نام کر گیا ہے، اور جب تک تو 18 سال کی نہیں ہوگی تب تک یہ گھر تیرے نام ہوگا۔ پھر مجھے مجبوراً تجھے بھی اپنے ساتھ رکھنا پڑا، اور جب تو 18 سال کی ہوئی تو میں نے دھوکے سے سائن کروا لیے تجھ سے، اور اب یہ گھر صرف میرا ہے۔ وہ کہہ کہا لگا کر ہنسا۔ میں نے تو آپ کا اپنا باپ سمجھا تھا، اور آپ کیا نکلے؟ آستین کے سانپ۔ پیسوں کے لالچ میں آپ نے میرے ماں باپ کو بے دردی سے قتل کیا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے، میں آپ لوگوں کو پہچان نہ سکی۔ کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جو آپ نے میرے اور میرے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کچھ تو خدا کا خوف کھا لیتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی میں، آپ دونوں کو۔ وہ غصے سے اور نفرت سے بولی۔ آج اس کی آنکھوں میں نفرت تھی ان کے لیے۔ اب تم دونوں کا کھیل ختم ہوا، اور اب تم دونوں اپنے اصل مقام پر جاؤ گے اور خوش رہو گے۔ حشام طنزیہ مسکرایا۔ آجے اندر، حشام اونچی آواز میں کسی کو بلایا۔ پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئی، جب سامنے پولیس کو آتے دیکھ کر ان کو سب سمجھ آ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑو۔ نجمہ بیگم اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے ہتھکڑی پہنائی اور عرفان صاحب کو بھی ہتھکڑی پہنائی۔ وہ دونوں اپنی اصل جگہ پہنچ گئے تھے۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اب وہاں حشام اور پریشا بچے تھے۔ پریشا نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ حشام کو دکھ ہو رہا تھا۔ میری جان اٹھو، ہم گھر چلتے ہیں، حشام نے محبت بھرے لہجے میں کہتا پریشا کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پریشا جب سے گھر آئی تھی روئی جا رہی تھی۔ اس کو صدمہ بھی تو گہرا لگا تھا۔ میری جان، تم کیا چاہتی ہو، میں بھی مر جاؤں؟ حشام نے اس کے پاس آ کر بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے ماما بابا کے مجرم پکڑے گئے۔ اب ان کی سزا کی باری ہے۔ حشام نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے قدرے نرمی سے کہا۔ حشام، میں بہت بری بیٹی ہوں۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے ماں باپ کیسے مرے۔ جو مجھے بتایا گیا میں نے اس پر یقین کیا، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ رہتی گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے افسوس سے بولی۔ ایسا نہیں ہے، تم تو بہت اچھی بیٹی ہو۔ آج تم نے تو اپنے ماں باپ کے مجرموں کو پکڑوایا۔ تمہارے ماما بابا بہت خوش ہوں گے تمہیں دیکھ کر۔ ان کی پیاری بیٹی نے ان کو انصاف دلایا۔ حشام نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اسے سمجھایا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے اس کے سینے پر سر رکھتے کسی بچے کی طرح کہا۔ ارے پاگل، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا بھلا؟ اس نے مسکراتے کہا۔ 2 ماہ بعد 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں زیان اور ہانی کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے اپنی زندگی میں۔ زیان نے بھی فاطمہ کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ آپ آ گئے ہیں؟ فاطمہ زیان کو آفس سے جلدی آتے دیکھ کر بولی۔ ہاں جی، میں آ گیا، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے گھر پر کوئی نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا؟ زیان نے پوچھا۔ جی گھر ہے، خالہ تو نماز پڑھ رہی ہیں اور نور اپنے روم میں ہے، فاطمہ نے بیٹھ کر کہا۔ چلو آج ہم باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں، زیان نے فاطمہ کو کہا، جس پر فاطمہ مسکرائی۔ ہاں جی، خالہ اور نور کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، مزہ آئے گا، فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر زیان مسکرایا۔ ہاں مزہ تو آئے گا، اگر ہم دونوں اکیلے جائیں تو زیادہ مزہ آئے گا، زیان نے اسے دیکھتے شرارت سے کہا، جس پر فاطمہ شرم سے سر جھکا گئی۔ سب جائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، فاطمہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے یار، تم جا کر ماما اور نور کو بتاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، زیان کہتا واش روم گھس گیا۔ فاطمہ بھی مسکرا کر باہر چلی گئی۔ کیا ہوا پری، تم ٹھیک تو ہو نا؟ حشام پریشا کے پاس آتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں حشام، مجھے چکر آ رہے ہیں، دل بھی خراب ہو رہا ہے۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی تو حشام کو کیا بتاتی۔ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کیا ہوا ہے۔
حشام نے اس کا ہاتھ پکڑتے نرمی سے کہا، مجھے نہیں جانا۔ وہ منہ بنا کر بولی، چلو اٹھو۔ نہیں چلے گی تمہاری۔ حشام نے زبردستی اس کو اٹھاتے ہوئے بولا، اچھا نہ جا رہی ہوں، وہ غصے سے بولی، اور کچھ دیر میں وہ ڈاکٹر کے پاس تھے۔ بتائیں ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ حشام نے پریشان سا ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی اب سے آپ نے اپنی بیوی کا زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کی طبیعت اب ایسی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، کیا ہوا ہے میری بیوی کو بتائیں۔ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ارے ریلیکس، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، خوش خبری ہے، اب بابا بننے والے ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حشام پیچھے ٹیک لگا کر گہرا سانس لیا، اور جب سمجھ آیا تو وہ سیدھا ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے یقین نہ آیا، اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ آپ اپنی وائف کا آپ زیادہ خیال رکھیں اور ان کی ڈائٹ کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں، ڈاکٹر نے کہا۔ حشام نے مسکرا کر پریشے کو دیکھا جو شرم سے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، میں خیال رکھوں گا، حشام کہتا پریشے کو باہر لے کر نکل گیا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تم نے آج مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، حشام ہسپتال کے باہر آتے پریشے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی کا لاسٹ پارٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز اچھے کمنٹس، اچھی کوئی شیئر کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بلکہ سبسکرائبر بڑھنے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں میرے۔